اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بھائی میرے، ہماری گفتگو کتاب المتاجر کے مسائل میں تھی، تو مسائل جمع کا صیغہ ہے اور وہ بھی جمع منتہی الجموع ہے، تو اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی، حالت جری میں کسرہ بھی نہیں آئے گا۔ تو ٹوٹل کتنے مسائل ہیں؟ 4 مسائل ہیں، یا یوں کہ 4 مسئلے ہیں۔ ان مسائل میں سے ہم 3 مسئلے یہاں بیٹا پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کے وہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو پھر میں ظہرین کے بعد آپ کو دوبارہ پڑھا سکتا ہوں۔ وہ میں نے یوٹیوب پہ بھی دونوں درس رکھ لیے ہیں۔ آج ہم چوتھا مسئلہ پڑھیں گے، تو اتنے دنوں کے بعد پھر دیکھیں گے کہ چوتھے کے بعد ہم اگلی بحث میں جائیں یا نہ جائیں۔ وہ چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی باغ کے بیچ سے گزر رہے ہیں، آپ کا راستہ ہی اس باغ سے ہے، اس باغ میں فروٹ لگا ہوا ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے، تو کیا اسلام نے اجازت دی ہے کہ ہم اس کا کچھ فروٹ توڑ کر کھائیں بغیر اجازت کے؟ اس کو کہتے ہیں حق المارہ، یعنی گزرنے والے کا حق۔ کہتے ہیں بالکل اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اس باغ سے فروٹ کھا سکتے ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ ایک یہ کہ آپ یہ جو فروٹ والے باغ کے راستے کو انتخاب کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو، یعنی آپ صرف فروٹ کھانے کی نیت سے اس راستے سے نہیں جائیں، بلکہ راستہ ہی یہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بس ایک یہ کہ قصد خوردن، کھانے کی نیت سے آپ کو وہاں نہیں جانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو صرف کھانا ہے، کسی اور کو کھلانے کا بھی حق نہیں ہے، اور اپنے ساتھ اٹھا کے لے جانے کا بھی حق نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ اتنا بھی آپ نہ کھائیں کہ تباہی مچ جائے، کیونکہ مولویوں کا پیٹ ماشاءاللہ بہت کچھ ہوتا ہے، تو افساد بھی نہ کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کے گزرنے کے بعد وہ درخت ہی خالی ہو جائے۔ افساد کا مطلب یہ ہے بیٹا، اگر درخت فروٹ سے بھرا ہوا ہے، یعنی فرض کریں اگر اس میں 100 دانے آم کے، 100 دانے کنوں کے، 100 دانے سیب کے ہیں، ایک دو توڑ کے آپ نے کھا لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر ایک درخت میں اتفاق سے دانے ہی 5 لگے ہوئے ہیں، تو اس میں 2 بھی توڑیں گے تو یہ افساد ہوگا، تو 2 بھی نہیں توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ فروٹ کی کمی اور زیادتی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جو ہے کیا ہے، درخت کا زیادہ فروٹ کھا لیا ہے یا انہوں نے درخت کا کم فروٹ کھایا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کیا تھی کہ اگر آپ کا کسی باغ کے بیچ سے راستہ ہے، مثلا آپ لوگوں کے علاقے میں امرود کے باغ ہیں، یہاں جو میرے سامنے طلاب بیٹھے ہیں تو ان کے علاقے میں میرے خیال میں انگور کے اور سیب کے درخت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو برحال جس علاقے کا جو باغ ہو، کہیں کھجور کے باغ ہوتے ہیں، کہیں آم کے باغ ہوتے ہیں، کہیں سیب انار کے باغ ہوتے ہیں، تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ مالک نے یہ لکھ کر لگا نہ دیا ہو کہ کسی کو بھی کھانے کا حق نہیں، یعنی اگر مالک منع کر رہا ہے تو منع کے بعد نہیں کھانا، لیکن اگر منع نہیں کیا تو کھا سکتے ہیں۔ اگر ثقلین کہتے ہیں جی ہاں تو آپ کھا سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ شک ہو کہ شاید وہ راضی نہیں ہوگا تو بھی آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ باقی اگلی جو ہماری بحث اور گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے، وہ ہے بیع الصرف، یعنی سونے اور چاندی کے بیچنے کے کیا شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ہمیں کن کن چیز کی جو ہے کیا ہے وہ مد نظر رکھنا ہے۔ تو اگر آپ لوگ آپس میں مباحثہ مطالعہ کریں گے تو یقیناً یہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو اگر توجہ آپ کی ہے تو ہم ابھی پڑھیں گے عبارت۔ خوب، الرابعۃ، بیٹا جب الرابعۃ کہیں گے تو اس سے پہلے ایک لفظ المسئلہ کو آپ تقدیر میں رکھیں گے، المسئلۃ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ، کیونکہ ہم پہلا بھی پڑھ چکے، دوسرا بھی پڑھ چکے اور تیسرا بھی پڑھ چکے۔ اگر تھوڑا بہت آپ خلاصہ سننا چاہتے ہیں کہ پہلے مسئلے میں کیا تھا، دوسرے مسئلے میں کیا تھا، تو یہ بھی آپ کو بتا دوں
تاکہ آپ کا ربط جو ہے کیا ہے وہ جناب اس بحث کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ ہو جائے۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ اس حوالے سے تھا کہ فروٹ کو اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی جنس کے ساتھ بیچ سکتے ہیں یا نہیں، انگور کو انگور کے ساتھ، امرود کو امرود کے ساتھ، آم کو آم کے ساتھ بیچ سکتے ہیں یا نہیں، یہ پہلا مسئلہ تھا۔ اور جو دوسرا مسئلہ تھا وہ دوسرا مسئلہ اس حوالے سے تھا کہ اگر آپ جو ہے جناب کوئی زراعت بیچنا چاہتے ہیں جو ابھی آپ نے کاٹی نہیں ہے، ابھی کھڑی ہوئی ہے زمین میں، وہ بیچ سکتے ہیں یا بیچ نہیں سکتے، یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ تیسرا مسئلہ اس حوالے سے تھا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہے جس میں دو شریک تھے، ایک شریک کا آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو کیا آپ لے سکتے ہیں؟ ایک ہی درخت میں بیٹا ہم دو شریک تھے، مثلا ثقلین اور مومن شریک تھے۔ ثقلین کہتے ہیں مومن تم اپنا حصہ مجھے دے دو، میں 2 من آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس حوالے سے تھا۔ اور چوتھا مسئلہ جو حق المارہ یعنی گزرنے والوں کے حق کے بارے میں ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم چوتھا مسئلہ پڑھیں گے، الرابعۃ یجوز الاکل، بیٹا جائز ہے کھانا۔ اب ساتھ میں مومن علی صرفی نحوی بحث کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اکلوں کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا یہ مومن علی آپ بتائیں۔ احسنتم، جائز ہے کھانا، مما، ما سے بیٹا مراد نے وہ باغ یا وہ فروٹ کا درخت، یمر بہی، اگر یمر پڑھیں گے تو پھر اس میں ایک نائب فاعل کی ضمیر ہوگی جو جائے گی ما کی طرف، یمر پڑھیں گے تو پھر اس میں ایک فاعل کی ضمیر ہوگی، پھر نائب فاعل کی ضمیر نہیں ہوگی، وہ جائے گی گزرنے والے کی طرف۔ اب یمر یعنی جس باغ سے گزرا جاتا ہے، یمر جہاں سے یہ شخص گزرتا ہے۔ خوب، جائز ہے کھانا مما اس باغ سے، یمر بہی جس سے گزرا جاتا ہے۔ بھائی وہ کون سا باغ ہونا چاہیے؟ من ثمر النخل، کھجور کا درخت۔ دیکھیں یہ اپنی کتاب بیٹا فقہ میں کھجور کے لفظ کا زیادہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ مکہ مدینے میں زیادہ باغات کھجور کے ہوتے تھے اور اتنے باغات نہیں ہوتے تھے۔ والفواکہ، اب پھر والفواکہ بھی آ گیا۔ اب فواکہ کا بھی آپ جو ہے کیا ہے یعنی دوسرے فروٹس بھی کھا سکتے ہیں۔ اب آپ ایک اعتراض کریں مجھ پہ کہ فواکہ بیٹا جمع منتہی جموع ہے ثقلین شاہ، تو جمع منتہی جموع پر آپ نے کسرہ کیوں پڑھا؟ اس کا جواب آپ میں سے کوئی دے گا؟ جی آگا ذوالفقار۔ احسنتم، جب غیر منصرف پر الف لام داخل ہو تو اس کو کسرہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ وَزَرْعِ، اور زراعت کو بھی کھا سکتے ہیں۔ کیا زراعت بھی بیٹا کوئی کھانے کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں ایک فصل ہوتی ہے ہمارے ہاں جوار، جس میں وہ دانے ہوتے ہیں گندم کی طرح، کچھ لوگ اس کو بھی کھاتے ہیں، یا مثلا گنا جیسے شکر بناتے ہیں، اس کو عام طور پر ہمارے پاکستان میں تو گنڈھیری سمجھ کر کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کوئی اور بھی زراعت ہو جس کو لوگ ایسے کچا کھاتے ہوں تو کھا سکتے ہیں، بشرط بیٹا شرط ہے اگر تاج محمد عدم القصد، آپ نے اس راستے کو اس عنوان سے انتخاب نہیں کیا کہ آپ کو وہاں سے کچھ کھانا ہے، بلکہ وہ راستہ یہی ہے آنے جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وعدم الافساد، اور اس کھانے کی بیٹا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ تباہی نہ مچا دیں، اتنا بھی زیادہ نہ کھائیں کہ لوگ جو خریدار پھر آئیں وہ راستے پہ دے کے کہیں بھائی یہ درخت تو خالی ہے آپ ہمیں کیا بیچیں گے، نہیں، اس طریقے سے آپ اس سے پھل توڑیں کہ محسوس نہ ہو کہ اس سے ٹوٹے۔ چوری نہیں کرنی، کھا سکتے ہیں لیکن بہرحال اس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اما اصل الجواز، بھائی مغل صاحب توجہ میری طرف ہو، کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ یہ فروٹ کھا سکتے ہیں؟ اصل جواز یعنی اصل اس فروٹ کے کھانے کے جائز ہونے کی دلیل فرماتے فعلیہ الاکثر، بیٹا علیہ کی ضمیر جائے گی جواز کی طرف، اس جواز پر اکثر علماء نے نظریہ دیا ہے، ٹھیک۔ وَرَوَاهُ ابن ابی عمیر، روا ہو بیٹا، روا کو بھی ایک مومن علی فاعل چاہیے، ایک مفعول کی ضمیر ہے، یہ ضمیر جا رہی ہے جواز کی طرف،
اور اس جواز کی روایت نقل کی ہے کس نے؟ ابن ابی عمیر صاحب نے، ٹھیک ہے بیٹا۔ مرسلن، البتہ وہ روایت جو ہے کیا بیٹا؟ مرسلہ ہے۔ روایت کے اقسام ہے تاج محمد، ایک روایت کو صحیح کہتے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو موثق کہتے ہیں۔ مرسل یعنی جس کا سلسلہ کٹا ہوا ہو، یعنی مثلا یہ شخص کہتے ہیں امام نے یہ فرمایا، بیچ والے راویوں کو ذکر نہیں کرتا ہے، تو اس کو مرسل کہیں گے۔ ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ فروٹ کھانا جائز ہے۔ وہ روا ہو، اور اسی جواز کی روایت کی ہے غیرہ، بیٹا غیرہ کی ضمیر ثقلین ابن ابی عمیر کی طرف جائے گی، یعنی ابن ابی عمیر کے علاوہ دوسرے راویوں نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ چلیں، جواز کی تو بیٹا دلیل آپ کے پاس آ گئی۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ جو شرط لگائی تھی کون سی؟ عدم قصد اور عدم افساد، اس کی لاشاری صاحب کوئی دلیل ہے یا دلیل نہیں؟ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ عَدَمِ الْقَصْدِ، لیکن یہ شرط لگانا، ٹھیک ہے، کہ بھائی قصد اور ارادے کے ساتھ آپ اس باغ میں نہ گئے ہوں، فَلِدَّلَالَةِ ظَاہِرِ الْمُرُورِ عَلَيْهِ، کہتے ہیں آپ مولوی صاحبان ہیں تو ثقلین شاہ الفاظ پہ آپ کو زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اب یہ جو ہے نا، جو یمرو گزرتا ہے، گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ نہیں گزرا، بلکہ وہاں سے اس کا راستہ ہے، اس کو جانا ہے۔ یہ لفظ مرور دلالت کرتا ہے کہ ارادے کے ساتھ نہیں، بلکہ وہاں سے اس کو جانا تھا۔ فَلِدَّلَالَةِ ظَاہِرُ الْمُرُورِ عَلَيْهِ، علیہ کی ضمیر آگا لاشاری کہاں جائے گی؟ عدم القصد کی طرف۔ یہ مرور کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ قصد کے ساتھ وہاں سے نہیں گزرا تھا۔ والمراد، بھائی توجہ، مولوی یعنی الفاظ کا آپریشن کرنے والا، مومن علی، مولوی کا مطلب کیا ہے؟ آپریشن کرنے والا۔ کہتے ہیں یمر بہی، اس کا مطلب اس کے اوپر گزرے، یعنی درخت پر چڑھ جائے پھر دوسری طرف اترے، کہتے نہیں، یمر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب سے گزرے۔ جیسے آپ کہتے ہیں مررت بزیدن، میں زید سے گزرا، تو تاج محمد زید کے اوپر سے گزرتے ہیں یا اس کے قریب سے گزرتے ہیں؟ تاج محمد، شاباش، یعنی قریب سے گزرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کون طریق قریبتن، بیٹا قریبتن نہیں پڑھنا، یہ کون کی خبر ہے، کون اپنے اسم کی طرف کیا ہوا ہے؟ مضاف ہوا ہے۔ قریبتن منہا، منہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اشجار کی طرف پلٹا دیں بیٹا، یعنی وہ آپ کا راستہ ان درختوں کے قریب ہے۔ بحیثو، بحیثو یعنی اس طریقے سے قریب ہے، یصدق المرور علیہا، ثقلین شاہ صدق کرتا ہے کہ یہ شخص ان درختوں پر گزر رہا ہے۔ جیسے آپ اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں میرا چھوٹے بہن بھائیوں پر ہاتھ ہے، ہاتھ کا مطلب یعنی میری ان پر شفقت ہے، یہ نہیں کہ آپ نے ان پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ عرفن، عرف یہ کہے کہ یہ اس درخت کے نزدیک سے گزرا ہے۔ لا ان یکون طریقو، ایسا نہیں ہے کہ اس گزرنے والے کا راستہ علی نفس الشجرہ، خود یوں درخت پر ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّانِي، دوسری شرط بیٹا کیا تھی؟ عدم الافساد۔ عدم الافساد کے لیے کیا دلیل ہے؟ فرماتے فَرَوَاهُ عبداللہ، اب بیٹا اللہ کو جر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور ابن کو مرفوع پڑھیں گے، کیونکہ ابن اللہ کی صفت نہیں ہے، عبد کی صفت ہے۔ عبد روا کے لیے فاعل ہے تو مومن علی وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ فَرَوَاهُ عبداللہ ہے ابن سنان، اس کو روایت کیا عبداللہ نے جو بیٹا ہے سنان کا، ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال، امام نے فرمایا یأکل منہا ولا یفسد، یفسد نہیں پڑھنا بیٹا کیونکہ مصدر افساد ہے نا، یأکل منہا، امام فرماتے ہیں کہ کھائے گا ان درختوں سے، لیکن ولا یفسد، ان کو تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ والمراد بہی، بیٹا بہی کی ضمیر جائے گی افساد کی طرف۔ افساد سے مراد کیا ہے بھائی میرے؟ فرماتے ہیں یأکل کثیرا، یہ بہت زیادہ کھائے، بحیثو، اس حوالے سے، اس لحاظ سے کھائے کہ یؤثر فیہا، اس کا کھانا ان درختوں پہ اثر کر دے، یعنی یوں سمجھے درخت بیچارے جیسے کہ ان پر جو ہے کیا ٹڈی دل، جس کو آگاہ سندھی میں ماکڑ بولتے ہیں، ماکڑ آئی تھی اور اس پورے درخت کو ختم کر دیا، ایسا نہیں کھانا ہے۔ اثراً بیناً، واضح طور پر اس میں تبدیلی آئے۔ وَيَصْدُقُ مَعَهُ الْإِفْسَادُ عُرْفًا،
ایک تو تبدیلی آئے اور عرف بھی کہے کہ بھائی اس نے ان درختوں کو جو ہے کیا ہے وہ افساد کر دیا، فاسد کر دیا۔ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ، بیٹا یہ افساد کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، ثقلین شاہ، کس طریقے سے؟ بکثرت تمرت، کھجور اس درخت میں آیا زیادہ ہے یا کم ہے؟ اگر کھجور پہلے سے ہی کم ہے تو ان سے 10 دانے بھی نکالیں گے تو ہم کہیں گے کھجور فاسد ہو گئے، ایک بات۔ دوسرا پھر گزرنے والوں کو بھی دیکھیں گے، اگر 2 بندے ہر روز گزرتے ہیں 10 دانے کھائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر 100 بندے وہاں سے گزرتے ہیں اور ہر بندہ 10 دانے کھائے تو 100 کے 10 دانے کتنے ہو جائیں گے بیٹا؟ 1000، پھر تو درخت خالی ہو جائے گا۔ تو گزرنے والوں کو بھی دیکھا جائے گا، فروٹ کی جو ہے کیا ہے مقدار کو بھی دیکھا جائے گا۔ بکثرت تمرت والمارت، اگر ثمرہ ہے تو پھر بہت اچھا، میری کتاب میں تمرہ ہے، تمرہ یعنی کھجور، اور اگر ثمرہ ہے تو فروٹ، ہم دیکھیں گے فروٹ کی مقدار کتنی ہے، والمارہ، اور گزرنے والوں کی مقدار کتنی ہے۔ وقلتہما، آیا وہ زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ وزاد بعضهم، اگر یہ مغل صاحب، بعض علماء نے ایک تیسری شرط بھی بڑھائی، ایک شرط یہ تھی عدم القصد، دوسری شرط یہ تھی عدم الافساد، تیسری شرط انہوں نے کیا بڑھائی؟ عدم علم الکراہت، ہمیں یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ مالک ناراض ہے۔ بیٹا دیکھیں، عدم علم الکراہت، کراہت یعنی ناپسندیدگی، اگر مجھے یقین ہے کہ مالک صاحب جو ہے اس کو ناپسند کر رہا ہے بیٹا تو پھر تو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن مالک سخی ہے، کہتا ہے بھائی کھانے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی تو آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ ولا ظنہ، یقین بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے ناراضگی کا، ظن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَكَوْنُ ثَمَرَتِ عَلَى الشَّجَرَةِ، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بیٹا وہ جو فروٹ آپ کھانا چاہتے ہیں مالک نے کاٹ کر زمین پر ڈھیر نہ لگایا، زمین سے اٹھا کر نہیں کھانا، درخت سے توڑ کر کھانا ہے۔ کبھی کبھی درخت سے فروٹ اتارتے ہیں تو باغ کے بیچ میں وہ ڈھیر اس سے نہیں کھانا ہے۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، ان یحمل معہ، بیٹا ثقلین، معہ کی ضمیر جائے گی عقل کی طرف، یعنی کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ اٹھانا چاہے تو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اٹھا نہیں سکتا ہے۔ وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جیب میں ڈال دیتا ہے کہ 5 کلومیٹر آگے جا کے کھاؤں گا، نہیں بھائی، وہاں پر جو کھانا ہے کھائے گا، اٹھائے گا نہیں۔ لِنَّهْيِ عَنْهُ، اس لیے کہ نہیں آئی انہو، اٹھانے سے، انہو کی ضمیر بیٹا کس کی طرف جائے گی؟ حمل کی طرف جائے گی۔ صریحاً فی الاخبار، جناب تاج محمد، وہ نہیں ڈھکی چھپی نہیں ہے، کلیئر نہیں آئی ہے کہ ولا تحمل، تم اٹھا نہیں سکتے ہو۔ وَمِثْلُهُ، اور اٹھانے کے حکم میں بیٹا ان یطعم اصحابہ، یہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے بیٹھو میں تمہارے لیے بھی فروٹ توڑ کر لاتا ہوں، یعنی اپنے دوستوں کو بھی کھلائے، نہیں خود آپ کو اپنا کھانے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے سندھی میں آگا بولتے ہیں پرائے مالتے ٹوپی نراڑتے، یعنی مال کسی اور کا ٹوپی آپ نے یہاں پر ایسے لگا لی، نہیں، آپ کو اپنے مال پہ سخی ہونا ہے۔ مومن علی، میں اگر آپ کے مدرسے میں آؤں تو اپنی جیب سے امرود کھلانے، ثقلین کے جیب سے امرود نہیں کھلانے۔ وقوفاً فیما خالف الاصل، بیٹا ہم ٹھہریں گے اس بات پر جو اصل کے مخالف ہے۔ بیٹا اصل یہ ہے کہ پرایا مال نہ کھاؤ، اب مخالف اصل کیا ہے کہ اگر آپ باغ سے گزرتے ہو تو پرایا مال کھا سکتے ہو، تو آپ کو اپنے کھانے کی اجازت ہے۔ علی موضع رخصت، اصل کے خلاف ہم صرف اجازت والے مورد پر ٹھہریں گے۔ اجازت والا مورد کیا ہے کہ آپ خود کھائیں، کسی دوسرے کو نہ کھلائیں۔ وہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ موضع رخصت، وہ موضع رخصت بیٹا کیا ہے؟ اکلہ، اکلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ گزرنے والا، گزرنے والا کھائے بشرط، شرط کے ساتھ، شرط کون سی؟ عدم القصد و عدم الافساد۔ وترکہ بالکلیت اولا، شہید اول سے مشورہ پوچھتے ہیں کہ جائز تو ہے لیکن اگر ہم ترک کریں تو کہتے بہت اچھا ہے، کیونکہ ہر جائز کام کو بیٹا انجام نہیں دیا جاتا۔ مثلا شرعاً پردہ کرنا مرد کے لیے کیا ہے؟ انڈرویئر کے ذریعے بھی پردہ کرنا جائز ہے، لیکن کیا ہم انڈرویئر پہن کر بازار میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے کھانے کی اجازت ہے مومن علی، لیکن کہتے ہیں وہ ترکہ، یعنی ترک الکھانا، کھانے کو ترک کرنا بالکلیت ہے،
نہ کثرت کے ساتھ نہ قلت کے ساتھ، ذرا بھی نہیں کھائیں، اولا بہتر ہے، للخلاف فی ہے، اس لیے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کھایا جا سکتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں کھایا جا سکتا۔ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ نے کسی بھی عالم کی مخالفت نہیں کی بلکہ سب کے متفق ہو گئے۔ ولما رویہ، ایک تو علماء کی بیٹا اختلاف کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ روایت میں آیا ہے ایزن یعنی جیسے علماء نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، من المنع منہ کہ آپ اس فروٹ سے نہیں کھا سکتے، مع اعتضاد ہی بنص الکتاب، بیٹا اعتضاد ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عقل کی، ترک عقل، یہ ترک عقل کی مدد ہوتی ہے، اس کی پشت پناہی ہوتی ہے قرآن مجید کی جو ہے کیا ہے نص سے۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ یہ میرے پاس ہے، آپ کے پاس آیت نہیں ہوگی کیونکہ میرے کتاب میں حاشیہ ہے بیٹا۔ وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اب دیکھیں بیٹا، اکل مال بالباطل کیا ہے؟ یعنی آپ اس کا کچھ عوض نہیں دیتے، بغیر عوض کے کچھ کھاتے ہیں، ہو تو باغ والے کو آپ رقم تو ادا نہیں کرتے ہیں۔ پس یہ آیت بھی ترک عقل کی اعتضاد یعنی پشت پناہی کرتی ہے، مدد کرتی ہے۔ الدال، یہ نص سے کتاب دلالت کرتی ہے علی النہی عن اکل اموال الناس، کہ آپ کو نہیں کی گئی ہے کہ لوگوں کا مال نہ کھائیں باطل کے ذریعے، وہ بغیر تراض، اور ان کے رضایت کے بغیر۔ ہاں اگر باغ کا مالک کہتے پورا باغ اٹھا کے لے جاؤ، پھر ٹرک بھر کے لے آؤ، پھر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل بیٹا، ایک علماء کا اختلاف ہے کہ نہ کھاؤ، دوسرا کچھ روایت کہتی ہیں کہ نہ کھاؤ، تیسرا قرآن کہتا ہے کہ نہ کھاؤ، اور چوتھا وَلِقُبْحِ تصرف فی مال الغیر، یہ چوتھی دلیل ہے کہ بھائی پرائے مال میں تصرف کرنا کیا ہے؟ کبھی ہے، اور عقل مند کبھی بھی کبھی کام انجام نہیں دیتا ہے۔ اور پانچویں دلیل وہ بے اشتمال اخبار النہی علی الحذر، کہتے ہیں نہی والی احادیث جو ہے وہ بیٹا مشتمل ہیں مومن علی کس پر؟ حذر، یعنی گویا کہ آپ کو منع کر رہی ہیں، آپ کو ڈرا رہی ہیں کہ کسی کا مال نہ کھاؤ۔ وہ ہوا مقدم، حذر اور منع مقدم ہے کس پر؟ علی ما ان احادیث پر تضمن الاباحۃ و رخصت، جن روایت میں یہ ہے کہ آپ کے لیے مباح ہے، آپ کو چھٹی ہے کہ آپ مال کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ وَلِمَنْعِ، یہ چھٹی دلیل، وَلِمَنْعِ كَثِيرٍ مِّنَ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، بیٹا توجہ، احادیث کی ایک لحاظ سے دو قسمیں ہیں، خبر متواتر ہے، خبر واحد۔ خبر متواتر پر تو سب کہتے ہیں عمل کرنا ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، واحد پر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں خبر واحد حجت ہے، بعض کہتے ہیں حجت نہیں۔ یہ جو فروٹ کھانے کی بیٹا حدیث ہے یہ بھی خبر واحد ہے، تو بہت سارے علماء منع کرتے ہیں کہ آپ عمل کریں خبر واحد پر، فیما وافق الاصل، اور وہ بھی خبر واحد پر اس وقت عمل کریں گے جب اصل کے مطابق ہو، یعنی شرعی قانون کے مطابق ہو۔ یہاں تو شرعی قانون یہ ہے کہ نہیں کھاؤ، اور خبر واحد کہتی ہے کھاؤ، تو جب اصل کے مطابق ہو تو بھی اس میں علماء کہتے ہیں عمل کریں یا نہ کریں، بس جب اصل کے خلاف ہو پھر تو بطریقہ اولا اس پر عمل نہیں کریں گے۔ فکیف، تو پھر کیسے عمل کیا جائے گا خبر واحد پر؟ فیما خالف الاصل، جہاں پر خبر واحد جو ہے کیا ہے وہ اصل کی مخالفت کرتی ہے۔ بیٹا اب یہاں پر یہ آپ کا بیع و ثمار کی بحث الحمدللہ ختم ہو گئی، اور کل انشاءاللہ ہم فصل خامس پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔